اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. آج کی جو تفسیر ہے انشاءاللہ سورہ نساء آیت نمبر 94 سے، سورہ نساء آیت نمبر 94 سے. جیسا کہ میں نے کل بھی کہا ہے اس آیت کے تفسیر کیا تھا، بس کیونکہ یہ جو آیت ہے آیت نمبر 94، اس کے جو بیک گراؤنڈ ہے، مطلب اس کے نازل ہونے کے بارے میں کئی قصے ہیں. یہ آیت نازل ہونے کے بارے میں کئی قصے کیا ہیں مفسرین ذکر کرتے ہیں. مطلب 15 سے 16 ایسا قصہ ہے جو اس آیت کے بیک گراؤنڈ میں نازل ہوا. یہ آیت نازل ہونے کا ریزن کیا تھا، اس پہ کتنے قصے ہیں؟ 15 سے 16 قصے ہیں، جیسا کہ مفسرین کیا ہے ذکر کرتے ہیں. بس ایک جو مشہور قصہ ہے اسے بیان کر کے اس کے ذریعے سے ہم کیا اس آیت کو سمجھیں گے. ایک جو مشہور جو قصہ ہے، وہ قصہ کیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے نا جنگ کے لیے نکلے، جنگ کے لیے، جہاد کے لیے نکلے. تو بیچ میں ایک بکری چرانے والا بکری چرا رہا تھا. بکری چرانے والا جو ہے نا بکری چلا رہا تھا، چرواہ جو بکری چرانے والا. تو بکری چرانے والا جب صحابہ کو دیکھتا ہے کہ صحابہ سب تلوار کے ساتھ آئے ہیں، تو بکری چرانے والا کہے صحابہ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بولتا صحابہ کو. تو صحابہ یہ سمجھتے کہ یہ اپنی جان بچانے کے لیے ہم لوگوں کو سلام کرتا ہے. صحابہ یہ سمجھے کہ اپنی جان بچانے کے لیے کیا ہے ہم لوگوں کو سلام کرتا ہے. اور صحابہ کیا سمجھے یہ کافر ہے لیکن اپنی جان بچانے کے لیے کیا ہے ہم لوگوں کو سلام کرتا ہے. تو صحابہ نے ان کو قتل کر دیا. صحابہ نے کیا ان کو قتل کر دیا. تو اللہ نے اس آیت میں یہی فرمایا کہ اگر کوئی آپ کو سلام کرتا ہے تو آپ اس کو قتل مت کرو، آپ اسے مسلمان نہیں سمجھو، آپ اس کو مسلمان نہیں سمجھو. آپ یہ مت سمجھو کہ وہ اپنی جان کے واسطے کیا ہے آپ سے سلام کرتا ہے، اپنی جان بچانے کے لیے کیا ہے آپ سے سلام کرتا ہے. وہی کیا یہاں اللہ نے فرمایا. دیکھیے آیت نمبر 94 میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اذا جب ضربتم کا مطلب ضرب فی الارض کا اصل جو معنی عربی زبان میں سفر کرنا، زمین میں. ضرب فی الارض زمین میں سفر کرنا. یہاں ضربتم فی سبیل اللہ، سبیل اللہ کا مطلب جہاد میں. جب تم جہاد کے لیے سفر کرو، جب تم جہاد کے لیے سفر کرو تو اللہ نے فرمایا کہ فتبینوا، تم تحقیق کر لو. کسی کو قتل کرنے سے پہلے تحقیق کرو کہ واقعی وہ کافر ہے یا نہیں. کیونکہ جہاد میں یہی ہوتا ہے کہ مسلمان کافر کو قتل کرتا ہے، کافر مسلمان کو قتل کرتا ہے. جہاد میں یہی ہوتا ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، بس تم تحقیق کر لو. کسی کو قتل کرنے سے پہلے تحقیق کر لو کہ واقعی وہ کافر ہے یا نہیں. پھر اللہ نے فرمایا کہ ولا تقولوا، تم یہ نہ کہو لمن جو القا ڈالے الیکم تمہاری طرف السلام، سلام کو، جو تم کو سلام کرتا ہے تم اسے یہ نہ کہو، کیا نہ کہو، لست مؤمنا، تم مومن نہیں ہے، تو مسلمان نہیں ہے. لستا کا مطلب نہیں، مومن کا مطلب مسلمان. یعنی کہ جب بکری والا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو سلام کرتا ہے تو صحابہ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں یہ کافر ہے، اپنی جان بچانے کے لیے کیا ہے ہم لوگوں کو سلام کرتا ہے، اپنی جان بچانے کے لیے اپنے آپ کو کیا ہے مسلمان بتاتا ہے. تو صحابہ نے اس کو قتل کر دیا. تو اللہ نے فرمایا کہ ولا تقولوا، اے صحابہ تم یہ نہ کہو لمن القا، جو ڈالے الیکم آپ کی طرف السلام، جو تم کو سلام کرے تم اسے کیا نہ کہو لست مؤمنا، تو مومن نہیں ہے، تو مسلمان نہیں ہے. ایسا مت کہو، ایسا مت کہو. ایک جو واقعہ جو ہے نا مشہور واقعہ جو اس میں بیان کیا گیا ہے. ایک اور جو واقعہ ہے جو مقداد رضی اللہ عنہ کا. مقداد صحابی رسول ہے، جنگ کر رہے تھے، وہ بھی مسلمان اور کافروں کی جنگ چل رہی تھی. تو مقداد رضی اللہ عنہ بھی جنگ کر رہے تھے. ایک جو کافر کے پاس بہت زیادہ مال تھا، ایک شخص تھا وہ کافر ہے مسلمان ہے معلوم نہیں، لیکن اس کے پاس بہت زیادہ مال تھا. مقداد رضی اللہ عنہ سے قتل کرنے کے لیے آئے تو اس نے مقداد رضی اللہ عنہ کیا ہے کہا کہ لا الہ الا اللہ. اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ. مقداد رضی اللہ عنہ فرمایا کہ تو تلوار کے ڈر سے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، لیکن پھر بھی مقداد رضی اللہ عنہ کیا اس کو قتل کر دیا.
اسے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود بھی کیا ہے مقداد رضی اللہ عنہ قتل کر دیا۔ بعد میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ مقداد رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد بھی کیا ہے قتل کر دیا۔ تو ہمارے نبی نے مقداد رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے مقداد رضی اللہ عنہ تم کیوں قتل کیے؟ جبکہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تھا، تم کیوں قتل کرے؟ تو مقداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی وہ کیا ہے میرے تلوار سے ڈر کر کیا ہے لا الہ الا اللہ پڑھا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ وہ تو لا الہ الا اللہ پڑھ چکا ہے تو قتل نہیں کرنا تھا، قتل نہیں کرنا تھا۔ یعنی کہ اللہ نے ہی فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا تم نہ کہو لمن القا جو ڈالے الیکم تمہاری طرف السلام۔ سلام کا مطلب ایک ہی سلام ہے، نہیں تو کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے مطلب کوئی اپنے آپ کو مسلمان بتاتا ہے تم اسے کہے کافر مت کہو، تم اسے کافر مت کہو۔ وہی کیا یہاں ایک بار صحابہ سے ایسا ہوا تھا، صحابہ کی جماعت جنگ کے لیے نکلی تھی تو صحابہ نے کہا، جیسا کہ مشہور جو قصہ ہے، صحابہ نے کہا ہے ایک بکری والے کو قتل کر دیا، کیونکہ صحابہ کا یہ ماننا تھا کہ وہ کافر تھا، لیکن اپنے آپ کو مسلمان بتانے کے لیے صحابہ کو سلام کیا، تو صحابہ نے کہا کہ نہیں تو کافر ہے، اس وجہ سے صحابہ نے اس کو قتل کر دیا جنگ میں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا تم مت کہو، ایسا تم مت کرو، کیونکہ جو آپ کو سلام کرتا ہے تم اسے کہے مسلمان سمجھو، کافر مت سمجھو۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم چاہتے ہو، ترجمہ دیکھیں تبتغون تم چاہتے ہو، عرض کا مطلب دنیا و زندگی کا سونا چاندی ہر قسم کی چیز کو بولتا ہے۔ عرض کا مطلب دنیا کے تمام چیزیں آتی ہیں، دنیا کی تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ عرض کا مطلب سونا چاندی ہیرا تمام چیزیں، تم چاہتے ہو سونا چاندی کو، الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں۔ کیا مطلب ہے؟ شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ جہاد میں کافر اور مسلمان دونوں کے سامنے، کافر مسلمان سے جنگ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر زید ہے، زید رمیش کو اگر قتل کرتا ہے کافروں میں تو شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ رمیش کے پاس جو جو سامان ہے جنگ کا وہ پورا کسے ملے گا؟ زید کو ملے گا۔ زید اگر جنگ میں رمیش کو قتل کرتا ہے تو رمیش کا جو بھی سامان ہے، رمیش کا جو اس زمانے میں کہا تھا کہ جو سونے وغیرہ کے کہے پہن کر آتے تھے، جنگی جو لباس ہوتی ہے وہ سونے کا ہوتا تھا، ان کے پاس تلوار ہوتا تھا، سونے پورا قیمتی چیز ہوتا تھا۔ اگر کوئی کافر اگر کوئی مسلمان کسی کافر کو قتل کرتا ہے، کافر کا جو بھی سامان ہے وہ کسے ملے گا؟ مسلمان کو ملے گا۔ یہ شریعت کا قاعدہ ہے، شریعت میں سے ہی۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ تم بکری والوں کو تم کیوں قتل کریں؟ ہاں تم یہ چاہتے تھے کہ تم کو کیا ہے اس کا مال مل جائے، کیونکہ اگر وہ کافر ہے تو اس کا مال قتل کرنے والوں کو ملے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیاوی زندگی کو چاہتے ہوئے کیا ہے تم نے کیا ہے بغیر سوچے سمجھے کیا ہے ایک شخص کو کیا ہے تم قتل کر دیں۔ کیوں قتل کریں؟ تاکہ اس کا مال تم کو مل جائے، کیونکہ شریعت کا قاعدہ یہ ہے جب آپ کسی کافر کو جنگ میں قتل کریں گے اس کا سامان آپ کو ملے گا، اس کا سامان کیا ہے پورا آپ کو ملے گا۔ زید اگر رمیش کو قتل کرتا ہے تو رمیش کا جو بھی سامان ہے جنگ کا، اس کا جو گھوڑا ہے رمیش کا جو جنگی لباس ہے پورا کا پورا کیا ہے زید کو ملے گا۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ تم بکری والے کو کیوں قتل کرے؟ تم بکری چاہتے ہو، تم مال چاہتے ہو، تو اس وجہ سے کیا ہے تم نے کیا ہے اس شخص کو کیا ہے تم نے قتل کیا ہے، جبکہ وہ شخص نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا۔ تم دنیا کے واسطے کیا تم اس کو قتل کر دیا۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم چاہتے ہو دنیاوی زندگی کو، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ فعند اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے پاس مغانم کثیرہ، اللہ تعالیٰ کے پاس بہت زیادہ مال ہے۔ مغانم مغانم مطلب مال جو غنیمت، مال غنیمت جسے ہم بولتے ہیں۔ مغانم مطلب وہ مال جو ہم کو دشمن سے ملتا ہے، وہ مال جو ہم کو دشمن سے ملتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ فعند اللہ، اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہے مغانم کثیرہ، بہت زیادہ مال ہے اللہ تعالیٰ کے پاس بہت زیادہ۔ تم نے ایک بکری چرانے والا جو سلام کیا تم اس کو قتل کر دیا، جبکہ وہ بکری چرانے والا اپنے آپ کو مسلمان بتاتا تھا، لیکن پھر بھی تم نے قتل کیا کافر سمجھ کے۔ کیوں قتل کیا؟ کیونکہ تم کو کیا ہے چاہتے، تم مال چاہتے تھے۔ اللہ نے تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم اس دنیاوی زندگی میں مال چاہتے تھے، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ فعند اللہ، اللہ تعالیٰ کے پاس مغانم کثیرہ، بہت زیادہ کیا ہے مال ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے صحابہ کو یاد دلاتا ہے کذالک کنتم من قبل، کذالک اسی طرح کنتم تم تھے اس سے پہلے۔ صحابہ بھی ایک زمانے میں کافر تھے نا، صحابہ بھی ایک زمانے میں کافر تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا تم کافر کو بغیر سوچے سمجھے قتل کریں گے؟
جبکہ تم بھی ایک زمانے میں کافر تھے. کیا تم یہ خواہش کرتے ہیں کہ لوگ ہم نہ بغیر سوچے سمجھے قتل کریں؟ نہیں. اللہ نے فرمایا کہ کذالک کنتم من قبل، اے صحابہ تم بھی کہ کذالک اسی طرح کنتم تم تھے من قبل اس سے پہلے، تم بھی کیا اس سے پہلے کیا ہے ایسے ہی تھے. فمن اللہ، اللہ نے احسان کیا تم پر. فمن اللہ، اللہ نے، فمنہ کا مطلب احسان کرنا. اللہ نے علیکم تم پر کیا احسان کیا؟ اللہ نے اسلام قبول کر لیا. صحابہ بھی ایک زمانے میں کافر تھے تو بعد میں اللہ نے ان کو کیا ہے ہدایت دے دی. ہاں ہو سکتا ہے کہ بکری والے کو جس کو تم نے قتل کیا ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس کو بھی ہدایت دے دے. تم کیوں قتل کرنے میں جلدی کرتے ہو؟ فمن اللہ علیکم فتبینوا، پھر اللہ نے فرمایا کہ پھر تم تحقیق کر لو. جب تم کسی کو قتل کرنے کے لیے آتے ہو تو پھر کیا ہے تم کو اس کو تحقیق کر لو کہ واقعی وہ کیا ہے کافر ہے یا نہیں، جنگ کے میدان میں خاص طور پر. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے جاننے والا ہے. تعملون جو تم عمل کرتے ہو، خبیرہ جاننے والا ہے، خبیرہ جاننے والا ہے. یہاں دیکھیے علیم اور خبیر میں کیا فرق ہے. علیم کا معنی بھی جاننے والا ہے، خبیر کا معنی بھی جاننے والا ہے. علیم کا معنی جاننے والا، خبیر کا مطلب جاننے والا. لیکن فرق کیا ہے؟ علیم کا مطلب اللہ تعالیٰ آپ کے ظاہر کو جانتا ہے، آپ کے ظاہر کو کیا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اسے بولتے ہیں علیم. خبیر کا مطلب آپ کے دل میں جو آپ سوچتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہمارے دماغ میں جو ہم سوچتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یعنی کہ علیم اور خبیر میں جو فرق شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ علیم کا تعلق ظاہر سے ہے، خبیر کا تعلق باطن سے. یہ آپ کو معلوم ہوگا. لیکن جب قرآن میں صرف دیکھیں یہاں خبیر، علیم نہیں، صرف خبیر ہے، صرف کیا یہاں خبیر ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ یہاں علیم کا معنی بھی آپ کریں گے، یہاں علیم کا معنی بھی آپ کریں گے کہ بے شک اللہ تعالیٰ آپ کے ظاہر اور باطن کو دونوں کو جاننے والا ہے. آپ کے ظاہر اور باطن کیا ہے دونوں کو کیا ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. اگر صرف علیم آتا ہے تو وہاں خبیر کا معنی بھی آپ کریں گے. لیکن اگر آیت میں علیم اور خبیر دونوں آتا ہے تو دونوں کا معنی الگ الگ کریں. جیسا کہ بعض آیت میں آتا ہے کہ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ علیم ہے اور خبیر ہے. تو یہاں بولیں گے کہ علیم اللہ تعالیٰ ظاہر کا بھی جاننے والا ہے، خبیر اللہ تعالیٰ ہمارے باطن کو بھی جاننے والا ہے. یہاں صرف اللہ نے خبیر کو ذکر کیا، علیم کا ذکر نہیں کیا. تو آپ علیم کا بھی آپ معنی یہاں کریں گے. کیسا کریں گے؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کانا، برابر اللہ تعالیٰ کیا ہے جو تم عمل کرتے ہو اس خبیرہ، اس کا ظاہر اور باطن اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ہمارا ظاہر کو اور باطن کو کیا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یہ آیت نمبر 94 ہو گیا. آیت نمبر 94 میں صرف اتنا بتایا گیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک مرتبہ جنگ کے لیے نکلے. تو جنگ کرنے کے لیے کافروں سے، تو ایک شخص بکری چرا رہا تھا. اس نے صحابہ کو دیکھا کہ صحابہ تلوار رکھے ہوئے ہیں. اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا. صحابہ یہ سمجھے یہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان بتاتا ہے اور اب سلام کرتا ہے. تو صحابہ نے کیا اس کو قتل کر دیا. اللہ نے وہی فرمایا کہ ولا تقولوا، تم یہ نہ کہو لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، جو آپ کو سلام کرتا ہے تم سے مومن یہ مت کہو کہ لست مؤمنا، تم مومن نہیں ہے، تم مسلمان نہیں، تم اس طرح مت کہو، تو اس طرح مت کہو. پھر اس کے بعد اللہ نے یہ فرمایا کہ تبتغون عرض الحیات الدنیا، یعنی کہ جنگ میں کیسا ہے اگر کوئی مسلمان کسی کافر کو قتل کرتا ہے، کافر کا جو بھی جنگی سامان ہے، کافر کا جو بھی جانور ہے وہ مسلمان کو ملے گا. ہاں تو یہ اللہ نے فرمایا کہ تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیاوی زندگی کو چاہتے ہو. یعنی کہ تم ایک بکری والے کو تم نے قتل کیا، کیوں؟ کیونکہ تم بکری چاہتے ہو، تم دنیا کی زندگی، دنیا کا مال تم چاہتے ہو. تبتغون عرض الحیات الدنیا. لیکن اللہ نے فرمایا کہ فعند اللہ مغانم کثیرہ. اور اس کے بعد یہاں اللہ نے وہی یہ جو تفسیر سمجھ میں آپ لوگوں تک. السلام علیکم. احسنت. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا. کیونکہ اس کی جو تفسیر میں جو ہے نا مفسرین جو ہے نا یہ آیت نازل ہونے کی کئی ریزن ہیں، بلکہ مفسرین نے 16 قصہ ذکر کیا ہے اس آیت کے نازل ہونے کے بیک گراؤنڈ میں. جیسے کہ میں نے بکری کا ایک قصہ ذکر کیا، دوسرا مقداد رضی اللہ عنہ کا، تیسرا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا. انہوں نے بھی کیا ہے ایک مرتبہ جنگ میں کیا ہے تلوار لے کر گئے، ایک شخص نے کیا ہے ان کا تلوار دے کر لا الہ الا اللہ پڑھ لیا. لیکن کیا ہے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ پھر بھی قتل کر دیتے، پھر بھی ان کو قتل کر دیتے. تو ہمارے نبی پوچھتے ہیں اے اسامہ تم نے ان کو کیوں قتل کیا؟ تو اسامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی اس نے میرے تلوار کو دیکھ کر اس نے اسلام قبول کیا.
تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ کیا تم نے ان کے افلا شققت قلبک، کیا تم نے ان کا سینہ پھاڑ کر دیکھا ہے کہ کیا واقعی اس نے اسلام قبول کیا ہے؟ کیا وہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی میرے تلوار سے ڈر کے اس نے کیا ہے اسلام قبول کیا. تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ نہیں، بس جو لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو آپ کو نہیں قتل کرنا تھا. تو وہی اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی واقعی آپ کو لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے تو مسلمان ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا. لیکن آپ کو واضح سمجھنے کے لیے بکری کا جو قصہ ہے، جو بکری چلانے والے قصہ، یہ سب سے آسان ہے. جو اکثر مفسرین کا ہے وہی قصہ کیا ہے ذکر کرتے ہیں. اگر اور بھی قصہ آپ چاہتے ہو تو 16 سے 17 قصہ ہے صرف اس آیت کے بیک گراؤنڈ میں، یہ آیت نازل ہونے کے بیک گراؤنڈ میں. یہ آیت ہوگی. اس کے بعد اب دیکھیے آیت نمبر 95. آیت نمبر 95 میں اللہ نے یہ بتایا کہ جو جنگ کرتے ہیں، زید جنگ کرتا ہے، خالد جنگ نہیں کرتا ہے. زید جہاد کرتا ہے، خالد جہاد نہیں کرتا ہے اللہ کے راستے میں. دونوں برابر ہو سکتے ثواب میں؟ نہیں، دونوں ثواب میں برابر نہیں ہو سکتے. یہ پہلی بات کیا اللہ نے یہاں ذکر کیا. زید جہاد کرتا ہے، خالد جہاد نہیں کرتا ہے، لیکن دونوں برابر نہیں ہو سکتے. کیونکہ زید کیا ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، اپنا مال خرچ کرتا ہے، اپنی جان قربان کرتا ہے، تو زید کا ثواب کیا ہے بڑھ کر ہے خالد کے مقابلے میں. دوسرا، زید جہاد کرتا ہے، خالد جہاد نہیں کرتا. کیا ہم خالد کو گنہگار بولیں گے؟ جواب ہے نہیں. وہ بھی مسلمان ہی ہے، بلکہ اس آیت میں اللہ نے وہ بھی مومن ہے، وہ بھی مومن ہے. لیکن فرق اتنا ہے جہاد کرنے والے نہیں کرنے والے میں، مطلب ثواب میں کیا ہے فرق ہے. دونوں کیا ہے ثواب میں فرق ہے. یہ دوسری بات کہ اللہ نے یہاں ذکر کیا، یعنی کہ جو جہاد نہیں کرتا وہ گنہگار ہے، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. بلکہ اللہ نے جو جہاد نہیں کرتا اس کو بھی اللہ نے مومن کہا، اس کو بھی اللہ نے کہا ہے مومن کہا. یہ دوسری قسم ہے جو اللہ نے اس آیت میں بیان کی ہے. تیسری جو بات اللہ نے اس آیت میں بیان کی ہے وہ یہ کہ دونوں کو جنت ہے. جہاد کرنے والوں کو بھی جنت ہے، جہاد نہیں کرنے والوں کو بھی جنت ہے. بس فرق اتنا ہے کہ جو جہاد کرنے والوں کا مقام کیا ہے جنت میں بڑا ہے، جنت میں کیا ہے بڑا ہے. چوتھی بات جو اللہ نے اس آیت میں بیان کی ہے کہ جہاد ایک شخص ہے جس کو دکھتا نہیں ہے، جس کو دکھتا نہیں، اندھا ہے. جو اندھا ہے وہ کیسے جہاد کرے گا؟ نہیں کر سکتا جہاد. تو اگر اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ جہاد نہیں کرتا، اگر وہ اس کے دل میں خواہش ہے سچے دل سے، اللہ تعالیٰ اسے جہاد کے برابر اللہ تعالیٰ اسے ثواب دے گا. جہاد کرنے کے برابر کیا اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دے گا. اگر کوئی واقعی عذر کی وجہ سے جہاد نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جہاد کرنے والوں کے برابر کیا اللہ تعالیٰ ثواب دے گا. اسی طرح ایک شخص لنگڑا ہے، اس پر جہاد نہیں ہے، ہاں لیکن وہ جہاد کی خواہش کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے جہاد کے برابر کیا اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دے گا. اگر وہ واقعی سچی نیت سے جہاد کی خواہش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جہاد کے برابر اللہ تعالیٰ اسے ثواب دے گا. یہاں اللہ نے کہا ہے یہی 4 باتیں کیا اس آیت میں اللہ نے ذکر کیا. دیکھیے آیت نمبر 95 میں لا یستوی، لا کا مطلب نہیں، یستوی کا مطلب برابر، برابر نہیں ہو سکتے. لا یستوی برابر نہیں ہو سکتے. کون؟ القاعدون، جو بیٹھ گئے ہیں. قاعدون کا مطلب بیٹھ کے مطلب جنگ نہیں کرتے ہیں. کس میں؟ من المؤمنین، مؤمنوں میں سے، یعنی کہ جنگ نہ کرنے والے گنہگار نہیں ہیں. اللہ نے فرمایا کہ من المؤمنین، مومنوں میں سے ہیں، وہ بھی کیا ہے مومن ہے. لا یستوی القاعدون، برابر نہیں ہو سکتے. القاعدون جو بیٹھنے والے مطلب جنگ نہیں کرنے والے، من المؤمنین، مومنوں میں سے، غیر اولی الضرر، غیر اولی الضرر بغیر شرعی عذر کے. غیر کا مطلب بغیر، اولی الضرر بغیر شرعی عذر کے، مطلب وہ اندھا بھی نہیں ہے، وہ لنگڑا بھی نہیں ہے، لیکن صحت تندرستی ہے، پھر بھی جنگ نہیں کرتا ہے. اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو اندھا نہیں ہے، لنگڑا بھی نہیں ہے، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ جنگ نہیں کرتا ہے تو والمجاہدون، اور وہ مجاہد فی سبیل اللہ جو اپنے اللہ کے راستے میں جنگ کرتا ہے. کیسا؟ باموالہم، اپنے مال کے ذریعے سے، وانفسہم، اپنے جان کے ذریعے سے. اپنا مال لگا کر کیا ہے گھوڑا خریدتا ہے، اپنا مال سے کیا ہے تلوار خریدتا ہے. وانفسہم، اور اپنی جان کو کیا ہے جنگ کے میدان میں لے کر جاتا ہے. یعنی کہ 2 مجاہدوں کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا ہے. یہ 2 مجاہد نہیں، ایک جو جہاد نہیں کرتا ہے، حالانکہ اس کے پاس صحت ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی جہاد نہیں کرتا ہے. ایک شخص جو ہے نا جہاد کرتا ہے اللہ کے راستے میں، اس کے پاس مال بھی ہے، اس کے پاس کیا ہے جان، اس کے پاس اپنی جان کو بھی کیا ہے اللہ کے راہ میں دیتا ہے. یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اللہ نے وہی فرمایا کہ جو مال ہے، ایک شخص جو ہے نا
اللہ کے راہ میں جہاد کرتا ہے، ایک شخص جہاد نہیں کرتا ہے، دونوں کیا ہے برابر نہیں ہو سکتے، مطلب دونوں کے ثواب میں کیا ہے فرق ہے۔ لیکن غیر اولی الضرر، بغیر شرعی عذر کے، کیا مطلب ہے غیر اولی الضرر؟ یعنی کہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کیا ہے ہمارے نبی کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی جہاد جو ہے نا میں نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے نہیں دکھتا ہے، میں نابینا ہوں، لیکن مجھے خواہش ہے جہاد کرنے کی، لیکن میں نابینا ہوں، میں جہاد نہیں کر سکتا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ غیر اولی الضرر، بغیر شرعی عذر کے اگر کوئی جہاد کو چھوڑتا ہے تو اس کے ثواب میں کمی آئے گی۔ ایک زید ہے ہٹا کھٹا ہے لیکن پھر بھی جہاد نہیں کرتا ہے، لیکن خالد ہے جہاد کرتا ہے، لیکن دونوں میں کیا ہے فرق تو ہے ثواب میں۔ ہاں لیکن ایک نابینا جو ہے نا، غیر اولی الضرر کا مطلب ایک نابینا جو ہے نا اسے سچی دل سے خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی آنکھ دیا تو وہ بھی جہاد کرے گا، اللہ تعالیٰ نابینا کو کیا ہے اللہ تعالیٰ کیا ہے جہاد کرنے کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب دے گا، نابینا کو اللہ تعالیٰ جہاد کرنے کے برابر ثواب دے۔ وہی مطلب ہے غیر اولی الضرر، بغیر شرعی عذر کے، مطلب کوئی نہ اندھا بھی نہیں ہے، صحت مند ہے، اس کے باوجود بھی وہ جہاد کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ثواب میں کمی کرے گا۔ لیکن اگر کوئی لنگڑا ہے، اگر کوئی کیا ہے اندھا ہے، لیکن وہ جہاد کو اگر چھوڑتا ہے لیکن اس کے دل میں سچی خواہش ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جہاد کے برابر اللہ تعالیٰ اسے ثواب دے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ فضل اللہ نے فضیلت دی ہے المجاہدین، جہاد کرنے والوں کو۔ کون جہاد کرنے والا؟ باموالہم، اپنے مال کے جیسے جہاد کرتا ہے۔ لیکن زید کیا ہے اپنا مال خرچ کرتا ہے جہاد میں، کیسا خرچ کرتا ہے؟ گھوڑا لیتا ہے، تیر لیتا ہے، مطلب جہاد کے لیے خرچ کرتا ہے۔ وانفسہم، زید اپنے جان کو اللہ کے راہ میں قربان کر دیتا ہے۔ علی القاعدین، قاعدین کا مطلب وہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب جہاد نہیں کرتے، درجہ ان کا ایک درجہ بلند ہے۔ یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ جو جہاد کرتے ہیں، جو جہاد نہیں کرتے ہیں، دونوں میں فرق یہ ہے کہ جہاد کرنے والوں کا درجہ بلند ہے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ فضل اللہ نے فضیلت دی ہے کس کی؟ المجاہدین باموالہم وانفسہم، جو اپنا مال اپنا جان کو اللہ کے راہ میں قربان کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو۔ کن لوگوں پر؟ علی القاعدین، جو قاعدین کا مطلب بیٹھے لوگ، مطلب جو جہاد نہیں کرتے۔ کیا فضیلت دی ہے؟ درجہ، ایک درجہ بلند ہے جہاد کرنے والوں کا۔ کیا کیسا درجہ بلند ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ بخاری کی روایت ہے جنت میں اللہ نے 100 درجے جہاد کرنے والوں کے لیے بنایا ہے، صرف اللہ نے 100 درجے جہاد کرنے والوں کے لیے اللہ نے بنایا ہے۔ وہیں اللہ نے فرمایا کہ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ۔ اس کا آسان ترجمہ یہ ہے جہاد کرنے والا اور نہیں کرنے والوں میں دونوں میں کیا ہے؟ ایک درجے کا فرق ہے، ایک درجے کا فرق ہے۔ وہ درجہ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے جنت میں 100 درجہ بنایا صرف جہاد کرنے والوں کے لیے، صرف جہاد کرنے والوں کے اللہ نے کیا ہے 100 درجہ بنایا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ فضل اللہ المجاہدین، پھر اللہ نے مجاہدوں کو فضیلت دی علی القاعدین، جو بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب جو جہاد نہیں کرتے ہیں ان لوگوں پر۔ یہاں اجرا عظیما، مطلب وکلا وعد اللہ الحسنی، وکلن کا مطلب ہر ایک کے لیے وعد اللہ کا وعدہ ہے الحسنی، جنت۔ جو جہاد نہیں کرتا اسے بھی اللہ نے جنت کا وعدہ کرتا ہے، جو جہاد کرتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جنت دے گا، لیکن جنت میں کیا ہے، کیا ہوگا؟ درجہ کا فرق ہوگا، بس صرف کیا جنت میں درجے کا فرق ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ فضل اللہ المجاہدین، اور اللہ نے مجاہدوں کو فضیلت دی علی القاعدین، جو جہاد نہیں کرتے ان لوگوں پر اجر عظیم، اجر عظیم کیا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دے۔ یہاں سے اللہ نے کیا ہے مجاہدوں کو کیا فضیلت ہے؟ سب سے پہلے اجر عظیم اللہ تعالیٰ ان کو دے گا، جو جہاد کرتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم دے گا۔ اور دوسری فضیلت درجات، اور اللہ تعالیٰ ان کو درجات کو بلند کرے گا، منہ اللہ اپنی جانب سے، اپنی جانب سے اللہ تعالیٰ جہاد کرنے والوں کے درجہ کو بلند کرے گا۔ کیا مطلب ہے؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس کو سمجھانے کے لیے بڑی اچھی مثال وہ دیتی ہیں۔ یہاں اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کہتی ہیں کہ میں کیا ہے جہاد کرنے والوں کے درجہ کو بلند کروں گا۔ ایک مثال میں آپ کو کہتا ہوں کہ ایک مالدار نے صدقہ کیا تو آپ کے دل و دماغ میں کیا آئے گا؟ کروڑوں روپے کا اس سے صدقہ کیا ہوگا، یہی آپ کے دل و دماغ میں آئے گا کیونکہ مالدار ہے وہ۔ میں کہتا ہوں کہ ایک فقیر نے صدقہ کیا، آپ کے دل و دماغ میں کیا آئے گا؟ تو فقیر ہے وہ صدقہ کیا ہوگا، مطلب 10-20 روپے صدقہ کیا ہوگا۔ ہاں، کیونکہ صدقہ کرنے میں ہم دیکھتی کو مالدار صدقہ کیا ہے، غریب صدقہ کیا ہے۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ میں کیا ہے مجاہدوں کے درجہ کو بلند کروں گا، میں کیا ہے مجاہد جہاد کرنے والوں کو میں اپنی جانب سے کیا ہے جہاد کرنے والوں کا درجہ کو بلند کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ جب بلند کرے گا تو کیا مقام ہوگا اس کا؟ جب اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے کیا ہے جہاد کرنے والوں کے درجہ کو بلند کرے گا تو اس کا کیا مقام ہوگا؟ وہی اللہ نے فرمایا کہ درجات من کا مطلب اللہ کے جانب سے کیا ان کا درجہ کو اللہ تعالیٰ بلند کرے گا، وہ مغفرہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا۔
مغفرہ کا مطلب اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا. ورحمہ، اور اللہ تعالیٰ کیا ان کو رحم بھی کرے گا جو جہاد کرنے والے ان لوگوں پر. وکان اللہ، اور برابر اللہ تعالیٰ کیا ہے، غفورا، رحم کرنے والا، بخشنے والا ہے، اور رحیمہ، رحم کرنے والا ہے. برابر اللہ تعالیٰ یہاں سے غفورا، بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. بس آیت نمبر 95-96 میں صرف اتنا بیان کیا گیا ہے جو جہاد کرنے والے ہیں اور نہیں کرنے والے ہیں دونوں میں ثواب میں فرق ہے، لیکن دونوں جنت میں داخل ہوں گے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، حسنہ کا مطلب جنت، مطلب ہر ایک کیا ہے، جنت میں داخل ہوں گے. ہاں لیکن ثواب میں فرق ہے. ایک اور بات یہ بیان کی گئی ہے، اگر کوئی اندھا ہے، اگر کوئی لنگڑا ہے، اسے دل سے خواہش ہے جہاد کرنے کا لیکن وہ نہیں کر سکتا، شرعی عذر ہے، غیر اولی الضرر، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا ہے، جہاد کرنے کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب دے گا. وہ دو باتیں کیا ہیں یہاں. پھر اس کے بعد اللہ نے جو لوگ جہاد کرتے ہیں ان کے انعامات کیا ہیں وہ اللہ نے یہاں ذکر کیا. انعامات، پہلا انعام کیا ہے، اجراً عظیمہ ہے، اجر عظیم دے گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے کیا ان کے درجات کو بلند کرے گا، درجات. تیسرا ومغفرہ، اللہ تو ان کے معاف کرے گا ان کے گناہوں کو. چوتھا ورحمہ، اللہ تو ان پر رحم کرے گا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا ان کے گناہوں کو معاف کرے گا.